الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو اسلام نے جو مختلف عبادات ہم انسانوں پہ فرض کی ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم روزے کے حوالے سے خاص پوائنٹس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے علم کا دروازہ کھلتا ہے سوالات کرنے سے۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اور دنیا بنانے کے بعد اس کے اندر مخلوقات پیدا کیں، اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نائب کی حیثیت سے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا کے نسب و نسق انسانوں کے حوالے کر دیا، اور یہ قرآن پاک نے جو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا یہی معنی ہے۔ اب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، دنیا کا کاروبار چلا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ چاہتا ہے کہ ہم اچھی طریقے سے دنیا کے حالات کو چلائیں، دنیا کے معاملات کو چلائیں، اور اس وجہ سے وہ یہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم میں سے بہتر کارکردگی کون دکھاتا ہے، کون سا انسان ہے جو بہتر کارکردگی دکھاتا ہے اور اللہ کا خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ملک میں آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرنے والا ہے، یعنی بہتر خلیفہ کون ہے، اپنے آپ کو بہتر نائب کون ثابت کرے گا۔ اب بہتر عمل کیا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن اور سنت سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس کے جواب ہمیں خود قرآن اور سنت سے ملتا ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بہتر عمل ہے۔ یعنی اعمال کی جو گائیڈ بک ہے وہ دو ہیں، ایک قرآن اور دوسری سنت حدیث، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا کے نظم و نسق چلانے والے جو لوگ ہیں وہ بہترین صلاحیتوں سے مالا مال ہوں، ان میں خاص قسم کی صلاحیتیں ہوں، اور پھر وہ صلاحیتوں کی نشو و نما ہو اور وہ صلاحیتیں کو جلا ملے۔ اور وہ صلاحیت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہائی لائٹ ہو کے آتی ہے کہ اس دنیا کو صحیح طور پر چلانے کے لیے جو لوگ درکار ہیں وہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور وہ یہ تقوی کی صفت کیسے لوگوں میں پیدا ہوگی وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، اور پہلے انبیاء کی امت میں بھی فرض کیے گئے تھے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، یعنی تم میں وہ صفات پیدا ہوں جو کہ دنیا کو بہتر طور پر چلانے کے لیے درکار ہیں۔ بہترین منتظم وہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں جس میں صبر اور تحمل اور تدبر ہو، زیادہ ہو، اور یاد رکھیے کہ صبر کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے اور روزہ نصف صبر کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اور روزہ دراصل ترک شہوات، خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے، اور شہوات کو شیطان کا لشکر قرار دیا، شہوات یعنی خواہشات جو ہیں ان کو شیطان کا لشکر قرار دیا گیا ہے، اور روزہ اس لشکر کو شکست دیتا ہے۔ اب اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسان میں خلافت الہی کا بار سنبھالنے کے لیے اور کون سے مطلوبہ اوصاف درکار ہیں، وہ کیسے پیدا ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نظام دنیا میں چلانے کے لیے اپنے اس کو مطلوبہ صفات کے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ نظام جو ہوتا ہے افراد کا انتخاب کرتا ہے، مختلف تربیتی کورسوں سے گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو عہدے دیتا ہے۔ پہلے تو وہ اہل ترین لوگوں کو منتخب کرتا ہے، پھر ان کی صلاحیتوں اور ان کو خصوصی تربیت سے گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں سول سروس کا نظام ہے، وہ خاص صلاحیت کے لوگ منتخب کرتے ہیں، مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، بہترین نالج رکھنے والوں کو منتخب کیا جاتا ہے، پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ان کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح فوج بھی افراد کو منتخب کرتی ہے، ان کی خاص کا صحت کا معیار ہونا چاہیے، خاص علم اور انٹیلیجنس ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ ان لوگوں کو ٹریننگ کر دیتی ہے، پھر کمیشن دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اور ہر نئے عہدے کے لیے وہ مزید ٹریننگ دیتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کو نظام کو چلانے کے لیے کس قسم کے لوگ درکار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اسلام ہمیں بتاتا ہے، قرآن و سنت بتاتی ہے کہ جو لوگ نمبر 1 غیب پر سچا ایمان رکھنے والے ہوں، اللہ کو اپنا واحد فرمانروا تسلیم کرنے والے ہوں، فرض شناس ہوں، اطاعت کیش ہوں،
پختہ سیرت و کردار کے مالک ہوں، اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان کے اندر اگر منافق جماعت پیدا ہو جائے یا باہر سے گھس آئے تو اس کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان افراد کے اندر اجتماعی تقوی کی قوت ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں انفرادی طور پر تو بڑے نیک لوگ مل جاتے ہیں، لیکن انفرادی طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ تقوی سے آ رہی ہے۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کے درمیان محبت، ہمدردی، تعاون، مساوات، وحدت روح اور وحدت عمل کی صلاحیت ہو، مل کر ساتھ جلنے کا جذبہ ہو، یعنی وہ آپس میں مل کے کام کر سکتے ہوں، یہ نہیں ہو کہ مل کے بیٹھے تو لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ یہ افراد قیادت اور اقتدار کے حدود جانتے ہوں، پورے نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ دنیا کیسے چلائی جاتی ہے ان کو اس کی یہ صلاحیت ان کے اندر ہو۔ حقیقت میں ہے کہ نماز اور روزہ اسی مزاج کی تربیت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روزہ نماز کے اثرات کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ نماز روزمرہ کا معمولی تربیت کا نظام ہے، معمول کا تربیت کا نظام ہے، جو روز 5 وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نماز تعلیم اور تربیت کی ہلکی ہلکی خوراکیں، ہلکے ہلکے ڈوزز دے کر چھوڑ دیتی ہے۔ اور روزہ جو ہے سالانہ تربیت کا ایک غیر معمولی پروگرام ہے۔ یہ تقریباً 720 گھنٹے 30 دن مسلسل اپنے مضبوط ڈسپلن میں انسان کو جکڑ لیتا ہے، تاکہ نماز کے روزانہ کے خفیف اثرات کو شدید اور مستحکم کیا جائے۔ آئیے روزے کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ دن کے کچھ اوقات میں ہر چیز ممنوع ہو جاتی ہے، چاہے وہ فی نفسہی حلال ہوں، بار بار تواتر کے ساتھ یہ عمل دہرایا جاتا ہے، افراد کو ایک سخت ڈسپلن میں جکڑ دیا جاتا ہے، بار بار احساس بندگی پیدا کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پہ فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یعنی اب دیکھتے ہیں کہ روزے میں ایسی کیا بات ہے کہ جو تمام پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ انسان اگر ہم جائزہ لیں تو روح اور مادے کا مجموعہ ہے۔ روزہ جسمانی تقاضوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، یعنی انسان کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے، روحانیت کو ترقی دیتا ہے روزہ۔ روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اس میں ہر وقت اللہ کی ذات کا گہرا شعور طاری ہوتا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس تازہ ہوتا ہے، ایمان کی مہینے بھر آزمائش ہوتی ہے، غیب پر ایمان بڑھ جاتا ہے، لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے، پورا معاشرہ مل کے شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور معاشرے میں اجتماعی احساس بندگی پیدا ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احساس بندگی فی الواقع ہے کیا۔ اسلام جو ہے انسان کے شعور میں اللہ کی حاکمیت کے اقرار اور اعتراف کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اس شعور کو اس قدر طاقتور بنا دینا چاہتا ہے کہ انسان اپنی آزادی اور خود مختاری کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رہن رکھ دے۔ یہی مکمل رہن جو ہے، یعنی مکمل سرنڈر ہونا، اسلام کی اصل روح ہے۔ اسی پر انسان کے مسلم یا نامسلم یا کافر ہونے کا مدار ہے۔ دین اسلام کا مطالبہ انسان سے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو مان لے یا یہ بھی مان لے کہ وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور بس، بلکہ اس ایمان کا منطقی اور فطری نتیجے کے طور پر وہ قبول کرے کہ جب انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے، پروردگار ہے، قیام بخش ہے، مدبر ہے اور اس تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس تسلیم اور اعتراف کے فوراً بعد اس کو اپنی آزادی اور خود مختاری کے غلط استعمال سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے مقابلے میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ایک مالک کے مقابلے میں غلام کا ہوتا ہے۔ یہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ کفر اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خود مختار اور غیر جواب دہ محسوس کرے اور اپنی زندگی کا راستہ خود منتخب کرے۔ اسلام کی حالت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہر لمحہ اللہ کی بندگی پر کمر بستہ رہا جائے۔ نماز کا اولین مقصد اسلام کی کیفیت کو پے در پے تازہ کیا جائے، یہی روزے کا بھی مقصد ہے۔ رمضان کے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑے مقاصد ہیں۔ نمبر 1 قرآن کی طرف رجوع ہو اور نمبر 2 تقوی کا حصول ہو۔ پہلا مقصد یعنی قرآن کی طرف رجوع، قرآن کو ہم سرچشمہ ہدایت سمجھیں، دل سے اس کو رہنما مانیں، سرچشمہ ہدایت مان کر عملاً فائدہ اٹھائیں، جائزہ لیں کہ ذاتی زندگی میں ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں جس چیز سے قرآن منع کرتا ہے اس سے رک جائیں، آپ کی شخصیت نقصان سے بچے گی۔ جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس پر عمل کریں، آپ کی شخصیت پروان چڑھے گی۔
معاشرتی زندگی میں کیسے فائدہ اٹھائیں، آپ کے گھر کی زندگی کیسے ہو، تمدن اور تہذیب کا نقشہ کیا ہو، ریاست اور ملک کن طریقوں سے چلے، معاشرتی زندگی کا نظام کیسا ہو، کن طریقوں سے روزی حاصل کی جائے، کن راہوں میں اس کو خرچ کیا جائے، ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہو، اور آپ کا جو تعلق خود اپنے نفس سے کیسا ہو۔ کہتے ہیں نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، گھر والوں یعنی والدین، بیوی، اولاد کے ساتھ تعلق کیسا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہو۔ میرے دوستوں، قرآن پوری ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کے لیے گائیڈ کرتی ہے۔ معاشرے کے دوسرے افراد سے ہمارا تعلق کیسا ہو، جمادات اور حیوانات سے ہمارا تعلق کیسا ہو، اللہ کی دی ہوئی مختلف نعمتوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہو۔ یہ تو ہمارا رمضان کا پہلا مقصد ہوا۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ روزہ اس کا بڑا کارگر نسخہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی مکمل ٹریننگ کا پروگرام ہے، اور ہر لمحہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، یہ شعور تازہ رہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آبزرویشن میں ہیں۔ یہی بات ہے جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں، اللہ سے خوف، اللہ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دینی تعلیمات کو اپنے اندر جذب کرنے کی اور ان کے مطابق اپنے شخصیتوں کو پروان چڑھانے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔